ذرا تصور کریں آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ ایک ایسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جس پر پورا شہر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتا ہے۔ وہ برسوں سے لوگوں کا علاج کر رہا ہے، بزرگ اس کی تعریف کرتے ہیں، بچے اس سے مانوس ہیں اور خاندان سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کے اپنے جیسا ہے تو وہ یہی ڈاکٹر ہے۔ لیکن اگر ایک دن حقیقت سامنے آئے کہ یہی شخص جدید تاریخ کا سب سے خطرناک سیریل کلر تھا، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ یہ کہانی ہے ہیرلڈ شپ مین کی، ایک ایسا ڈاکٹر جسے برطانیہ میں لوگ ڈاکٹر شپ مین کہہ کر عزت دیتے تھے، اور بعد میں اس شخص کا نام دنیا کی سب سے خوفناک مجرمانہ تحقیقات میں شامل ہو گیا۔ سرکاری طور پر اسے 15 قتلوں کا مجرم قرار دیا گیا، لیکن بعد میں ہونے والی سرکاری تحقیقات نے یہ سوال کھڑا کر دیا کہ کیا اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ تھی؟ اگر ایسا تھا تو پھر اتنے برس تک کوئی اسے پکڑ کیوں نہ سکا؟ آخر ایک تعلیم یافتہ، باوقار اور ہر دل عزیز ڈاکٹر کے پیچھے ایسا تاریک راز کیسے چھپا رہا؟ آج ہم جانیں گے ایک ایسی سچی کہانی جس نے نہ صرف برطانیہ بلکہ پوری دنیا کے طبی نظام کو بدل کے رکھ دیا۔ 14 جنوری 1946 انگلینڈ کے شہر نوٹنگھم میں ایک متوسط طبقے کے گھر میں ایک بچے نے آنکھ کھولی۔ اس کا نام رکھا گیا ہیرلڈ شپ مین۔ گھر میں 4 بچے تھے اور ہیرلڈ ان میں سے ایک تھا۔ باہر سے دیکھنے پر ایک بالکل عام برطانوی خاندان تھا۔ والد ٹرک ڈرائیور تھے جبکہ والدہ ویرا شپ مین گھر سنبھالتی تھی۔ بچپن میں ہیرلڈ زیادہ ملنسار نہیں تھا۔ اس کے اساتذہ اور جاننے والوں کے مطابق وہ خاموش، سنجیدہ، پڑھائی میں اچھا اور دوسروں سے کچھ فاصلے پر رہنے والا لڑکا تھا۔ وہ کھیل کود سے زیادہ اپنی کتابوں میں دلچسپی رکھتا تھا، مگر اس کی زندگی کا سب سے گہرا تعلق اپنی والدہ سے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ماں سے غیر معمولی حد تک قریب تھا۔ اسی دوران اس کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کا ذکر بعد میں تقریباً ہر تحقیق میں کیا گیا۔ جب ہیرلڈ نوعمر تھا تو اس کی والدہ کو لنگ کینسر کی تشخیص ہوئی۔ اس دور میں کینسر کے مریضوں کو شدید درد سے نجات دلانے کے لیے طاقتور درد کش ادویات دی جاتی تھی۔ ہیرلڈ اکثر اپنی والدہ کے ساتھ رہتا۔ وہ دیکھتا کہ ڈاکٹر آتے، انجیکشن دیتے اور کچھ ہی لمحوں میں شدید تکلیف میں مبتلا مریض نسبتاً پرسکون ہو جاتا۔ یہ منظر اس کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ 1963 میں صرف 17 برس کی عمر میں اس نے اپنی والدہ کو کھو دیا۔ کسی بھی نوجوان کے لیے ماں کی موت ایک بہت بڑا صدمہ ہوتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس ایک واقعے نے اسے بعد میں مجرم بنا دیا درست نہیں ہوگا۔ ماہرین نفسیات بھی اس بات پر متفق نہیں ہیں۔ انسانی شخصیت کئی عوامل سے بنتی ہے اور کسی ایک واقعے سے کسی کے جرائم کی قطعی وجہ ثابت نہیں کی جا سکتی۔ البتہ یہ حقیقت ضرور ہے کہ اپنی والدہ کی بیماری اور علاج کا تجربہ اس کی زندگی کا ایک اہم باب بن گیا۔ اس وقت کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہی خاموش لڑکا ایک دن ہزاروں مریضوں کا ڈاکٹر بنے گا اور پھر تاریخ کے سب سے بدنام ناموں میں شمار ہوگا۔ اپنی والدہ کی وفات کے بعد ہیرلڈ نے تعلیم جاری رکھی۔ وہ ذہین طالب علم سمجھا جاتا تھا۔ اس قابلیت کی بنیاد پر اسے میڈیکل کالج میں داخلہ ملا۔ اس نے لیڈ اسکول آف میڈیسن سے طب کی تعلیم حاصل کی اور 1970 میں ڈاکٹر کے طور پر فارغ التحصیل ہوا۔ یہ اس کی زندگی کا وہ موڑ تھا جہاں سے لوگوں نے اسے ایک باصلاحیت نوجوان ڈاکٹر کے طور پر دیکھنا شروع کیا۔ اس نے مختلف ہاسپٹلز میں کام کیا، پھر جنرل پریکٹیشنر یعنی فیملی ڈاکٹر کے طور پر اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ اس وقت کسی کے ذہن میں یہ خیال تک نہیں آ سکتا تھا کہ آنے والے برسوں میں اسی شخص کے نام پر برطانیہ کی تاریخ کی سب سے بڑی طبی تحقیقات شروع ہوں گی۔ 1970 میں میڈیکل کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہیرلڈ شپ مین نے ایک نوجوان ڈاکٹر کی حیثیت سے اپنا پیشہ ورانہ سفر شروع کیا۔ ابتدا میں وہ مختلف ہاسپٹلز میں کام کرتا رہا جہاں اس کے ساتھی اسے ایک خاموش، محنتی اور منظم ڈاکٹر کے طور پر جانتے تھے۔ مریضوں کے ساتھ اس کا رویہ نرم تھا، وہ کم بولتا تھا اور ضرورت سے زیادہ جذباتی ہونے کی بجائے ہر بات انتہائی سنجیدگی سے کرتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شہرت بڑھنے لگی، مریض اس پر اعتماد کرنے لگے اور یہی اعتماد آنے والے برسوں میں اس کا سب سے مضبوط ہتھیار بننے والا تھا۔ 1975 میں صرف چند سال نوکری کرنے کے بعد ہیرلڈ شپ مین ایک سنگین مسئلے میں پھنس گیا۔ اس کے ساتھیوں نے محسوس کیا کہ ہاسپٹل سے طاقتور درد کش ادویات کی مقدار ریکارڈ سے زیادہ استعمال ہو رہی ہے۔ تحقیقات ہوئیں اور معلوم ہوا کہ کچھ نسخے جعلی طریقے سے لکھے گئے تھے۔ بعد میں یہ سامنے آیا کہ شپ مین خود ایک طاقتور درد کش دوا کا عادی ہو چکا تھا۔ یہ ایک بڑا اسکینڈل تھا۔ عدالت نے اسے سزا سنائی، اس پر جرمانہ ہوا اور علاج کے پروگرام میں بھیجا گیا۔ عام حالات میں کسی ڈاکٹر کا کیریئر شاید یہیں ختم ہو جاتا،
لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس نے علاج مکمل کیا، میڈیکل کونسل نے اسے دوبارہ کام کرنے کی اجازت دے دی اور چند ہی سال بعد وہ دوبارہ بطور ڈاکٹر مریض دیکھنے لگا۔ آج جب لوگ اس کیس کو پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو اکثر سوال کرتے ہیں کیا یہی وہ موقع تھا جب خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی؟ لیکن اس وقت کسی نے بھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ یہ شخص مستقبل میں تاریخ کا حصہ بن جائے گا۔ 1980 کی دہائی کے آغاز میں ہیرلڈ شپ مین نے انگلینڈ گریٹر مانچسٹر میں کام شروع کیا۔ یہ ایک نسبتاً پرسکون کمیونٹی تھی، لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے اور اپنے فیملی ڈاکٹرز پر بے حد اعتماد کرتے تھے۔ شپ مین نے جلد ہی اپنی الگ پہچان بنا لی۔ وہ اکثر مریضوں کے گھروں تک خود جاتا، خاص طور پر عمر رسیدہ افراد کے لیے۔ وہ وقت پر پہنچتا، مریض کی بات غور سے سنتا اور خاندان والوں کو تسلی دیتا۔ لوگ کہتے تھے اگر ڈاکٹر شپ مین آگے آئے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ اعتماد اس قدر بڑھ گیا کہ بہت سے خاندان نسلوں تک اسی کو اپنا فیملی ڈاکٹر مانتے رہے۔ 1993 میں اس نے اپنی ذاتی کلینک بھی قائم کر لی۔ اب وہ پہلے سے کہیں زیادہ آزاد تھا، اپنے فیصلے خود کرتا، اپنے مریض خود دیکھتا اور اس پر نگرانی بھی نسبتاً کم تھی۔ باہر سے دیکھنے پر اس کی زندگی مکمل طور پر کامیاب دکھائی دیتی تھی، اچھی آمدنی، معزز حیثیت، خوشحال خاندان اور ہزاروں مریضوں کا اعتماد۔ مگر اسی دوران ایک عجیب بات آہستہ آہستہ لوگوں کی نظروں میں آنے لگی۔ ہائٹ کے مختلف علاقوں میں بزرگ مریضوں کی اموات معمول سے کچھ زیادہ محسوس ہونے لگی۔ شروع میں کسی نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ آخر زیادہ تر مریض عمر رسیدہ تھے، کئی پہلے ہی مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے اور اگر کسی بزرگ کا انتقال ہو جائے تو اسے غیر معمولی نہیں سمجھا جاتا۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ کچھ جنازوں میں ایک چیز بار بار دیکھی جانے لگی۔ تقریباً ہر بار موجود لوگوں میں ایک ہی نام مشترک ہوتا تھا، ڈاکٹر ہیرلڈ شپ مین۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال تک نہیں آتا تھا کہ وہ اس پر شک کرے، بلکہ لوگ کہتے ڈاکٹر صاحب آخر تک مریض کے ساتھ رہے، اسی لیے ہر موت کے بعد اس پر اعتماد مزید بڑھ جاتا۔ لیکن اعداد و شمار خاموشی سے ایک مختلف کہانی سنا رہے تھے۔ کچھ مریض جو چند گھنٹے پہلے تک نسبتاً ٹھیک تھے اچانک انتقال کر جاتے۔ کئی بار گھر میں صرف ڈاکٹر شپ مین موجود ہوتا اور پھر وہ خود ہی موت کا سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیتا۔ اسی زمانے میں برطانیہ کے نظام میں فیملی ڈاکٹر کو بعض حالات میں موت کی تصدیق کرنے کا اختیار حاصل تھا۔ یہ ایک ایسا نظام تھا جو اعتماد پر قائم تھا اور شاید اسی اعتماد کا فائدہ کسی نے اٹھایا، لیکن ابھی تک کسی کے پاس ایسا ثبوت نہیں تھا جو عدالت میں پیش کیا جا سکے۔ اس لیے سب کچھ معمول کے مطابق چلتا رہا، مگر 1998 میں صرف ایک خاتون کی موت نے اس پورے راز کی بنیاد ہلا دی۔ وہ خاتون تھی کیتھلین گرینڈی، ایک ایسی عورت جس کی موت کے بعد سامنے آنے والی ایک دستاویز نے پورے برطانیہ کو ہلا کر رکھ دیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب پہلی بار ڈاکٹر ہیرلڈ شپ مین کا نام ایک قابل احترام ڈاکٹر کی بجائے ایک مشتبہ قاتل کے طور پر لیا جانے لگا۔ 1998 یہ وہ سال تھا جب ہیرلڈ شپ مین کی قسمت بدلنے والی تھی، اور حیرت کی بات یہ ہے یہ سب کسی بڑے آپریشن، کسی گواہ یا کسی خفیہ ویڈیو سے نہیں ہوا، بلکہ ایک وصیت سے ہوا۔ اس وقت کیتھلین گرینڈی 81 سال کی تھی۔ وہ صرف ایک عام بزرگ خاتون نہیں تھی، وہ ایک سابق میئر تھی، سماجی کاموں میں حصہ لیتی تھی اور اپنے علاقے میں انتہائی معزز شخصیت سمجھی جاتی تھی۔ ان کی بیٹی اینجلا ووڈرف خود بھی ایک وکیل تھی۔ ماں بیٹی کا تعلق بہت مضبوط تھا۔ اینجلا کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ان کی والدہ اپنے مالی معاملات بہت احتیاط سے سنبھالتی ہیں، اسی لیے جب ایک دن خبر آئی کہ کیتھلین گرینڈی اچانک انتقال کر گئی ہیں تو خاندان کو شدید صدمہ ضرور پہنچا، لیکن انہوں نے اپنے خاندانی ڈاکٹر ہیرلڈ شپ مین پر کوئی شک نہیں کیا۔ آخر وہ برسوں سے انہی کا ڈاکٹر تھا۔ چند دن بعد اینجلا ووڈرف کے پاس ایک قانونی دستاویز پہنچی۔ یہ ان کی والدہ کی مبینہ آخری وصیت تھی۔ جب انہوں نے اسے پڑھا تو وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گئی۔ اس وصیت کے مطابق کیتھلین گرینڈی نے اپنی تقریباً 3,86,000 پاؤنڈ کی جائیداد اپنی اکلوتی بیٹی کے بجائے ڈاکٹر ہیرلڈ شپ مین کے نام کر دی تھی، اور وصیت میں یہ بھی لکھا تھا کہ میری بیٹی کو میری دولت کی ضرورت نہیں۔ اینجلا حیران رہ گئی۔ یہ ان کی والدہ کے مزاج کے بالکل خلاف تھا۔ انہوں نے فوراً سوچا یہ ممکن ہی نہیں۔ اینجلا نے وصیت کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ چند چیزیں فوراً غیر معمولی لگیں۔ وصیت ٹائپ رائٹر پر ٹائپ کی گئی تھی، جبکہ ان کی والدہ کبھی ٹائپ رائٹر استعمال ہی نہیں کرتی تھی۔ دستخط بھی غیر معمولی محسوس ہو رہے تھے، اور سب سے حیران کن بات، اس وصیت کا سب سے زیادہ فائدہ صرف ایک شخص کو ہو رہا تھا، ڈاکٹر شپ مین۔ اینجلا نے خاموش رہنے کی بجائے پولیس سے رابطہ کیا۔ یہ وہ فیصلہ تھا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ پولیس نے سب سے پہلے وصیت کی فرانزک جانچ کرائی۔ نتائج حیران کن تھے۔
ماہرین نے بتایا کہ دستخط اصلی نہیں تھے۔ پھر ٹائپ رائٹر کی جانچ ہوئی اور معلوم ہوا کہ وصیت جس ٹائپ رائٹر پر لکھی گئی ہے وہ کسی وکیل کے دفتر کا نہیں بلکہ ہیرلڈ شپ مین کے کلینک کا ٹائپ رائٹر تھا۔ اب پہلی بار پولیس کی نظریں براہ راست شپ مین پر جم گئی۔ تحقیقات کے دوران پولیس نے عدالت سے اجازت لے کر کیتھلین گرینڈی کی قبر کشائی کی۔ پوسٹ مارٹم دوبارہ کیا گیا اور جو رپورٹ سامنے آئی اس نے پورے کیس کا رخ بدل دیا۔ رپورٹ کے مطابق ان کی موت قدرتی نہیں تھی۔ جس میں طاقتور درکش دوا ڈائمورفین کی غیر معمولی مقدار موجود تھی۔ یہ وہی دوا تھی جسے مخصوص طبی حالات میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کیس میں اس کے استعمال کی کوئی جائز طبی وجہ ریکارڈ پر موجود نہیں تھی۔ اب پولیس کے پاس صرف ایک مشکوک وصیت ہی نہیں بلکہ ایک ایسا طبی ثبوت بھی تھا جس نے پورے کیس کو قتل کی تحقیقات میں بدل دیا۔ جیسے ہی پولیس نے شپ مین کے پرانے مریضوں کا ریکارڈ دیکھنا شروع کیا، ایک عجیب سلسلہ سامنے آنے لگا۔ بہت سے ایسے مریض جو عمر رسیدہ ضرور تھے لیکن ان کی موت اچانک ہوئی تھی۔ کئی کیسز میں موت سے کچھ دیر پہلے ان سے ملنے والا آخری شخص ڈاکٹر شپ مین تھا اور کئی مواقع پر موت کا سرٹیفکیٹ بھی اسی نے جاری کیا تھا۔ اب پولیس نے ایک دو نہیں بلکہ درجنوں پرانی فائلیں کھولنا شروع کر دی۔ ہر نئی فائل ایک نیا سوال پیدا کر رہی تھی۔ کیا یہ سب واقعی اتفاق تھا یا پھر برسوں سے ایک ایسا سلسلہ جاری تھا جسے کسی نے بھی کبھی جوڑ کر دیکھا ہی نہیں؟ جب میڈیا کو اس تحقیقات کی خبر ملی تو پورے برطانیہ میں ہلچل مچ گئی۔ جس ڈاکٹر کو لوگ اپنا محافظ سمجھتے تھے اب اسی کا نام قتل کے مقدمات میں لیا جا رہا تھا۔ بہت سے خاندانوں نے اپنے مرحوم عزیزوں کی موت پر دوبارہ سوال اٹھانا شروع کر دیے۔ لوگوں کو یاد آنے لگا کہ ان کے والد، ان کی والدہ یا ان کی دادی آخری بار ڈاکٹر شپ مین سے ملنے کے بعد اچانک دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ وہ اعتماد جو برسوں میں بنا تھا چند ہفتوں میں ٹوٹنے لگا۔ لیکن ابھی سب سے بڑا دھچکا باقی تھا، کیونکہ عدالت میں پیش کی جانے والے شواہد صرف ایک قتل کی کہانی نہیں سنا رہے تھے بلکہ وہ ایک ایسے سلسلے کا پردہ اٹھانے والے تھے جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ 1998 کے آخر تک پولیس کے پاس صرف ایک مشتبہ وصیت نہیں تھی، اب ان کے پاس طبی رپورٹس، ٹائپ رائٹر ریکارڈ، فرانزک شواہد اور متعدد مشتبہ اموات کی فائلیں بھی موجود تھیں۔ تحقیقات کا دائرہ ہر گزرتے دن کے ساتھ وسیع ہوتا جا رہا تھا اور پھر 7 ستمبر 1998 کو ہیرلڈ شپ مین کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے برطانیہ میں پھیل گئی۔ لوگوں کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ برسوں سے جس شخص پر انہوں نے اپنی جانوں کا اعتماد کیا وہی اب قتل کے الزام میں پولیس کی حراست میں تھا۔ تحقیقات کے دوران پولیس نے شپ مین کے کلینک سے ٹائپ رائٹر ریکارڈ حاصل کیے۔ ماہرین نے دیکھا کہ بعض مریضوں کے میڈیکل نوٹس ان کی وفات کے بعد تبدیل کیے گئے تھے، یعنی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ریکارڈ میں بعد میں ایسی معلومات شامل کی گئیں جو پہلے موجود نہیں تھی۔ استغاثہ کا موقف تھا کہ یہ تبدیلیاں بعض اموات کو قدرتی ظاہر کرنے کی کوشش کا حصہ تھی۔ یہ نقطہ عدالت میں پیش کی گئے اہم شواہد میں شامل تھا۔ یہاں پر سب سے اہم چیز یہ تھی کہ جو وصیت لکھی گئی تھی اس میں کچھ الفاظ واضح نہیں تھے اور جب ٹائپ رائٹر کو چیک کیا گیا تو اس کے وہی بٹن صحیح سے کام نہیں کر رہے تھے۔ اکتوبر 1999 انگلینڈ کی عدالت میں وہ مقدمہ شروع ہوا جس پر پوری دنیا کی نظریں تھیں۔ استغاثہ نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ساتھ تمام مشتبہ اموات کا مقدمہ نہیں چلائے گا۔ اس کے بجائے انہوں نے 15 خواتین کے قتل کے الزام عدالت میں پیش کیے۔ یہ وہ کیسز تھے جن میں شواہد نسبتاً مضبوط سمجھے گئے۔ ان خواتین کی عمریں زیادہ تر بڑی تھیں اور تقریباً سبھی کسی نہ کسی وقت شپ مین کی مریض رہ چکی تھیں۔ عدالت میں ایک ایک کیس رکھا گیا، طبی رپورٹس پیش کی گئی، گواہوں کے بیانات سنائے گئے اور فرانزک ماہرین نے اپنی رائے دی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی مقدمے کے آغاز سے آخر تک ہیرلڈ شپ مین نے خود کو بے گناہ قرار دیا۔ اس نے کسی قتل کا اعتراف نہیں کیا، اس نے جعلی وصیت بنانے کے الزام سے بھی انکار کیا اور آخر تک یہی موقف اختیار کیا کہ اس کے خلاف مقدمہ غلط بنیادوں پر قائم کیا گیا ہے، لیکن عدالت صرف دعوے نہیں دیکھتی، وہ ثبوت دیکھتی ہے اور اس مقدمے میں ثبوت ایک کے بعد ایک سامنے آتے گئے۔ 31 جنوری 2000 عدالت نے اپنا فیصلہ سنایا۔ جیوری نے ہیرلڈ شپ مین کو 15 قتلوں اور جعلی وصیت تیار کرنے کے جرم میں مجرم قرار دیا۔ اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی اور جج نے واضح کیا کہ اسے اپنی باقی زندگی جیل میں ہی گزارنی ہوگی۔ یہ برطانیہ کی عدالتی تاریخ کے اہم ترین فیصلوں میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن عدالت کا یہ فیصلہ ایک نئے سوال کو جنم دے چکا تھا۔ کیا واقعی متاثرین کی تعداد صرف 15 تھی؟ عدالتی فیصلے کے بعد برطانوی حکومت نے ایک آزاد عوامی تحقیقاتی کمیشن قائم کیا۔ اسے بعد میں شپ مین انکوائری کہا گیا۔ اس انکوائری کی سربراہی ہائی کورٹ کی جج ڈیم سمتھ نے کی۔
تحقیقات کئی برس جاری رہی، ہزاروں صفحات پر مشتمل ریکارڈ کا جائزہ لیا گیا، ہزاروں مریضوں کی فائلیں دیکھی گئی، موت کے سرٹیفکیٹس، میڈیکل ریکارڈ اور مختلف ماہرین کی رائے کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ 2002 سے 2005 کے درمیان شائع ہونے والی شپ مین انکوائری کی رپورٹس میں یہ نتیجہ سامنے آیا کہ ہیرلڈ شپ مین ممکنہ طور پر تقریباً 218 افراد کی موت کا ذمہ دار تھا۔ تحقیقات میں یہ بھی کہا گیا مزید تقریباً 45 کیسز ایسے تھے جن پر شدید شبہ موجود تھا، لیکن انہیں قطعی طور پر ثابت نہیں کیا جا سکا۔ اسی لیے آج بھی مختلف کتابوں اور ڈاکومنٹریز میں تعداد مختلف نظر آتی ہے، لیکن ایک بات واضح ہے، عدالت نے صرف 15 قتل ثابت کیے تھے، جبکہ سرکاری انکوائری نے شواہد کے مجموعی جائزے کی بنیاد پر اندازہ لگایا کہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ عدالتی سزا اور تحقیقاتی اندازہ ایک ہی چیز نہیں ہوتے۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ زیادہ تر متاثرین بزرگ خواتین تھیں۔ بہت سے خاندانوں نے برسوں بعد پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ شاید ان کے پیارے کی موت اتنی قدرتی نہیں جتنی اس وقت سمجھا گیا تھا۔ کئی خاندانوں نے دوبارہ پوسٹ مارٹم کی درخواستیں دیں، کئی نے اپنے عزیزوں کی قبریں کھلوانے کی اجازت مانگی، اور پورے برطانیہ میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، اگر ایک ڈاکٹر پر بھی اندھا اعتماد نہیں کیا جا سکتا تو پھر کس پر کیا جائے؟ 31 جنوری 2000 عدالت اپنا فیصلہ سنا چکی تھی۔ ہیرلڈ شپ مین، جو کبھی برطانیہ کے سب سے قابل اعتماد فیملی ڈاکٹروں میں شمار ہوتا تھا، اب عمر قید کا قیدی بن چکا۔ اسے واضح طور پر بتایا گیا کہ وہ اپنی باقی زندگی جیل میں ہی گزارے گا، لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جیل کی دیواروں کے اندر بھی ایک ایسا واقعہ پیش آنے والا تھا جس نے کئی سوالوں کو ہمیشہ کے لیے بے جواب چھوڑ دیا۔ شپ مین کو انگلینڈ کی مختلف جیلوں میں رکھا گیا اور آخرکار اسے ویک فیلڈ پریزن منتقل کیا گیا۔ وہ میڈیا سے تقریباً مکمل طور پر دور رہا۔ اس نے کبھی عوامی طور پر اپنے جرائم کا اعتراف نہیں کیا، نہ کسی متاثرہ خاندان سے معافی مانگی، اور نہ ہی یہ بتایا کہ حقیقت کیا تھی۔ صحافی، نفسیات کے ماہر اور تفتیش کار سب ایک ہی سوال کا جواب چاہتے تھے، آخر کیوں؟ اگر اس نے واقعی سب کیا تو مقصد کیا تھا؟ پیسہ، طاقت، نفسیاتی بیماری یا کچھ اور؟ لیکن شپ مین نے یہ راز اپنے ساتھ ہی رکھا۔ 13 جنوری 2004 یہ تاریخ تھی۔ اس کی 58 سالگرہ سے صرف ایک دن پہلے صبح جیل کے عملے نے دیکھا کہ ہیرلڈ شپ مین اپنی کوٹری میں مردہ پڑا ہے۔ سرکاری تحقیقات کے مطابق اس نے خودکشی کی تھی۔ اس کی موت کے بعد وہ واحد شخص جو شاید ان تمام سوالوں کے اصل جواب جانتا تھا، ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اسی لیے آج بھی اس کیس پر بننے والی تقریباً ہر ڈاکومنٹری ایک جملہ ضرور کہتی ہے، ہم کبھی نہیں جان سکیں گے کہ وہ حقیقت میں کیا سوچتا تھا۔ اس کہانی کا سب سے خوفناک پہلو یہ نہیں کہ ایک ڈاکٹر مجرم ثابت ہوا، بلکہ یہ کہ برسوں تک کسی نے اس پر شک ہی نہیں کیا۔ اس نے نہ ماسک پہنا، نہ شناخت چھپائی، نہ کسی فرضی نام سے زندگی گزاری۔ وہ روزانہ کلینک جاتا تھا، مریض دیکھتا تھا، لوگ اس کا شکریہ ادا کرتے تھے اور پھر اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے، یہ سمجھے بغیر کہ جس شخص پر انہوں نے اپنی زندگی کا اعتماد کیا، اسی کے بارے ایک دن پوری دنیا خوف سے بات کرے گی۔ ہیرلڈ شپ مین کی کہانی ہمیں صرف ایک مجرم کی داستان نہیں سناتی، بلکہ یہ یاد دلاتی ہے کہ اعتماد کسی بھی معاشرے کی بنیادی ضرورت ہوتا ہے، لیکن اندھا اعتماد کبھی کبھی سب سے خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔